آداب معاشرت اسلامیہ کا دائرہ صرف انسان کے ظاہری حالات ہی تک محدود نہیں، جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اسلامی اصول زندگی کی طرف سے ہماری غفلت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نے اسلامی زندگی کا معیار صرف چند ظاہری افعال کو سمجھ لیا ہے، مثلا نماز روزہ ادا کر لینا، گوشت کھا لینا یا مل کر کھا لینا، تہبند یا ازار پائجامہ پہن لینا۔ بس جو آدمی یہ کام کر لے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسلامی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اور سچ بات کو پوچھیے تو اس زمانے میں کوئی کام بھی اسلامی معیار پر قائم نہیں رہا۔ جو نماز روزہ نہیں ادا کرتا وہ بھی اپنی زندگی اسلام بتاتا ہے، اور جو ہندوانی لنگی باندھتا ہے وہ بھی اپنا طرز زندگی اسلامی سمجھتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اسلامی زندگی کا کوئی بھی معیار قائم نہیں۔ میں آداب معاشرت اسلامی سلسلہ وار اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آج زندگی گزارنے کا جو طرز ہم نے اختیار کیا ہے وہ کسی طرح بھی اسلامی زندگی ہمیں نہیں ہے، اور تاکہ آپ جانیں کہ اسلامی زندگی اور انسان کے تمام حالات میں شامل چند کاموں کے کر لینے سے ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں بن جائے۔ دنیا کی حکومت کا مدار صرف انسان کے ظاہریت پر ہے، لیکن اسلام کی حکومت کا دائرہ انسان کے ظاہری حالات سے گزر کر باطنی حالات تک اور جسم سے گزر کر اس کے دل و دماغ اور نفس و عقل تک وسیع ہے۔ کوئی مسلمان جب تک کہ وہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی حالات میں آداب معاشرت اسلامیہ کا پابند نہ ہوگا، اس وقت تک صحیح معنی میں اس کی زندگی اسلامی زندگی کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہوگی۔ ظاہری زندگی کے اکثر آداب گوش گزار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے انسان کے باطن کے تہذیب کے کچھ آداب بتانا چاہتا ہوں، جن میں سے پہلی چیز تہذیب نفس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو بری خصلتوں سے بچا کر عمدہ عادات کا عادی بنا کر مہذب بنائے۔ نفس کے برے خصائل جن سے ہر مسلمان کو اپنے نفس کی حفاظت کرنا چاہیے بہت سے ہیں، جن میں ایک بڑی مذموم خصلت تیز غصہ ہے۔ غصہ شیطان کا ایک زبردست ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ اچھے سے اچھے آدمی کو بھی اپنی انگلیوں کے اشارے پر بچا دیتا ہے۔ ہمارے باہمی نا اتفاقیوں کے اسباب میں سے ایک زبردست سبب غصے کی عادت بھی ہے کہ جس سے ہزاروں جھگڑے روزمرہ ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ اسلام نے انسان کے قہرمانی جذبات کی بھی سد بندی فرمائی ہے اور غصے کو سخت مذموم حرکت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نیک عمل بتائیے اور بہت مختصر بتائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے غصے سے مجھے بچا لے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں
کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا غصہ شیطانی اثرات میں سے اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اور فرمایا کہ جب تم میں کسی کو غصہ آ جائے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے، اور لوگوں میں سے وہ شخص بہتر ہے جسے غصہ بہت دیر میں آئے اور جلد چلا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص غصہ برداشت کر جائے حالانکہ وہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا تو حق تعالی شانہ تمام دنیا کے سامنے اعزاز کے طور پر اس کو پکاریں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جس حور جنت کو چاہیے اپنے لیے پسند کرے۔ الغرض غصے کو برداشت کرنا اسلامی زندگی کا دستور عمل ہے، اور برداشت نہ کرنے کی صورت میں اگر آدمی غصے کے وحشیانہ جذبات کو پورا کر سکتا ہے تو اب وہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلا عداوت رکھنا، بغض رکھنا، یا جان و مال کا نقصان پہنچا کر ظلم کے گناہ میں مبتلا ہو جانا، یہ سب میں مبتلا ہو جانا۔ اور اگر غصے میں انتقام سے عاجز ہو جائے تو اب قلب میں دل کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ کینہ بڑھ جاتا ہے تو بالآخر حسد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عداوت، کینہ، حسد یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے۔ اچانک آپ نے فرمایا ابھی اس راستے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ انصار میں سے ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے۔ دوسرے دن پھر حضور نے ایسا ہی فرمایا اور وہی شخص پھر حاضر ہو۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی فرمایا اور وہی شخص پھر حاضر ہو۔ تیسرے روز جب آپ کی مجلس پر برخاست ہوئی، ختم ہو گئی، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص اس آدمی کے پیچھے ہوئے اور اس شخص سے کہا کہ میرا والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، کیا آپ 3 دن تک جگہ دے سکتے ہیں؟ کہا ہاں جی۔ عبداللہ 3 شب وہاں رہے تو اسے دیکھا کہ وہ رات میں کچھ بھی نفلیں نہیں پڑھتا تھا سوائے اس کے کہ جب کروٹ لیتا تو اللہ کو یاد کرتا اور سوائے اچھی بات کے اور کوئی بات نہ کرتا۔ میں اس کے عمل کو حقیر سمجھنے لگا تھا کہ میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے، میرے والد اور مجھ میں کوئی جھگڑا اور جدائی نہیں تھی، لیکن میں نے حضور سے 3 بار تمہارے متعلق جنتی ہونا سنا تو میں نے چاہا کہ تمہارے اعمال دیکھ، مگر میں نے تم کو زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آخر کیا بات ہے جس نے تم کو اس مرتبے پر پہنچایا؟ اس نے کہا جو کچھ تم نے دیکھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب میں وہاں سے چلا آیا تو اس نے بلا کر کہا جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے
کہ میں اپنے نفس میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد اور کینہ نہیں پاتا۔ تب میں نے کہا بس یہی چیز ہے تمہیں اس مرتبے تک پہنچایا، جس نے تم کو اس بلند مرتبے تک پہنچایا، اور یہی وہ بات ہے جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسد نہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے، لہذا ہمیں اس بری خصلت سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں، حسد عموماً 7 اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ کسی سے عداوت دل میں ہو جائے اور بدلہ لینے سے عاجز رہے تو اب وہ دوسرے کا برا چاہنے لگتا ہے، جسے حسد کہتے ہیں۔ دوسرا سبب ہے عزت، کہ ایک شخص کی کسی معاملے میں عزت کی جاتی ہو تو اس کو یہ ناگوار ہوتا ہے کہ کوئی اور وہ عزت، جس نے ان کے قلوب میں حسد پیدا کر دیا۔ کسی دوسرے کا پانچواں سبب حسد کا اپنے مقاصد کے فوت ہو جانے کا خوف ہے، جبکہ 2 آدمیوں کا مقصد ایک ہی ہو، جیسے بادشاہ کے یہاں رسوخ حاصل کرنا، چند بیماریوں کا باپ کے دل میں عزت چاہنا، خدمت اور اطاعت کا امیدوار اور 3 بھائیوں کا دوسروں کو بھی باپ کے نزدیک قریب ہونا، یہ سب چیزیں ایسی حالت میں ہر ایک چاہتا ہو کہ دوسرے کی نعمت ظاہر ہو جائے تاکہ اس کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکے۔ چھٹا سبب حسد کا حب جاہ ہے۔ جاہ طلب شخصی چاہتا ہے کہ میں بے مثال اور بے نظیر رہوں۔ اب اگر اور کوئی بھی ترقی کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چھوٹ جائے۔ 7واں سبب حسد کا خبث نفس ہے کہ آدمی کا نفس اس قدر خبیث ہو کہ وہ دوسرے کی بھلائی دیکھ ہی نہ سکے۔ یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اول ہم غور کریں کہ ہمارے قلب و نفس میں حسد ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہو تو پھر اس کے سبب پر غور کریں کہ کس سبب سے پیدا ہوئی ہے۔ جو سبب معلوم ہو پہلے اس کو دور کریں اور پھر حسد کی برائی میں جو احادیث وارد ہوئے ہیں ان پر غور کریں، تب یہ مرض انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حسد 4 قسم کا ہوتا ہے۔ اول یہ ہے کہ آدمی صرف دوسرے کی نعمت کے جاتے رہنے کی خواہش اپنے نفس میں رکھے، اگرچہ خود اس کے حاصل ہونے کی تمنا نہ ہو، اور یہ قسم انتہائی درجے کی خباثت ہے اور ایسا حسد حرام ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال اس لیے چاہے تاکہ خود اسے وہ چیز حاصل ہو جائے۔ حسد کی یہ قسم بھی حرام ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ خود بعینہ وہی نعمت نہیں چاہتا جو دوسرے کے پاس ہے، جبکہ اس کے مثل نعمت چاہتا ہے، اور جب وہ نہ مل سکے تو اب دوسرے کی نعمت کا بھی زوال چاہتا ہے۔ یہ بھی بڑا حسد ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ دوسرے کی جیسی نعمت اپنے لیے چاہے، پھر اگر وہ نہ ملے تو دوسرے کی اس نعمت کا زوال نہ چاہے۔ اس قسم کا حسد اگر دنیاوی امور میں ہو تو معاف ہے، اور آخرت کے امور میں ہو تو محمود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت رکھو، بغض مت رکھو، تعلقات منقطع نہ کرو، اور تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کا مرض تم میں آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، جو حسد اور بغض ہے، اور بغض مومن کو مونڈ دینے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بال مونڈتا ہے، بلکہ وہ دین کو برباد کرنے والا ہے۔
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم جنت میں نہ جا سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن نہ ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تم کو محبت کا ذریعہ نہ بتا دوں؟ آپس میں سلام کرنا پھیلاؤ۔ الغرض ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو غصہ، حسد، کینہ، بغض وغیرہ سے پاک کرے اور غصہ برداشت کرنے، معاف کرنے کی عادت ڈال کر اس کو مہذب بنائے۔ اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اسلامی طرز زندگی اختیار کریں، اپنے نفس کو ان بری عادات سے بچائیں، غصہ پینے، معاف کرنے اور ہر ایک کی خیر و بھلائی چاہنے کے جذبات ہمارے نفوس میں پیدا ہوں، ہماری گزشتہ غلطیوں، گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔